بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے ہوتا ہے پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ کا السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. اس سیریز میں جو گفتگو کی جاری ہے اس میں پاکستان میں میڈیا کا سفر جیسا ہم نے دیکھا، ظاہر ہے کہ سمندر سے وسیع موضوع ہے، مختصر ترین ہی گفتگو ہو سکتی ہے، تو یہ وہی گفتگو کا یہ تسلسل ہے اس ایپیسوڈ میں بھی. اور شہزاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے انڈس نیوز اور آپ نیوز جو ریسنٹ تھا اس کے بارے میں. تو ایک تو یعنی میجر ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ وہاں پہ ایک آپ نے کہا مینجمنٹ کا فیلئر تھا. اس کے علاوہ بتائیے کہ دیکھیے میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی صاحب، مجھے کہنے دیں، وہ میں ایڈ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آفتاب اقبال صاحب کا کوئی تجربہ نہیں تھا مینجمنٹ کا، لہٰذا وہ زیادہ گلیبل تھے، چاہے اپنی دانست میں اپنے ذہن میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ وہ ہینڈل کر پائیں گے. ان کے مشیروں نے مروایا. بالخصوص میرا ماننا ہے کہ ایک صاحب نے، اور میں بس نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے جن کا ٹریک ریکارڈ بھی شاید یہ تھا، انہوں نے تو اپنی سادگی میں ان پہ زیادہ تکیہ کیا، ان پہ زیادہ ڈپینڈ کیا. مزے کی بات ہے کہ یوٹیوب چینل میں بھی وہ ساتھ ہیں، لہٰذا گاڈ بلیس ہے. اچھا، مجھے اللہ خیر ہی رکھے. لیکن چلیں، کیونکہ آج کل ماسک پہنتے ہوں گے تو شاید پتہ نہ لگے کون ہے. تو میرے خیال سے پرائم وجہ یہ تھی. سیکنڈ، نیپوٹزم. جب آپ ایسے اپنے خیش میں سے لوگ لے آئیں جو نیسیسری ٹیلی ویژن کا ایکسپیرینس نہ رکھتے ہوں، تو وہ سیٹ تو آکیوپائی ہو گئی، اس کے کمپٹنس کا معیار گر گیا، لہٰذا ہر چیز پہ اس کا ایفیکٹ آیا، ڈومینوز ایفیکٹ آیا. اور آئی تھنک جو آئسولیٹری پروفیشنلز تھے آئسولیشن میں، انہوں نے بھرپور محنت کی. یعنی آپ کسی سے پوچھ لیں جتنے میرے حصے کی ڈلیوری تھی سب واہ واہ کرتے ہیں. آپ یہ لیکن وہ صرف اس نے نہیں چلانا تھا چینل، ایگزیکٹو ڈیسیجنز نے چلانا تھا. مطلب وہ ایسے معاملات ہوئے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میں ایک پی ٹی آئی کی بڑی سرگرم ملیحہ ہاشمی ایک ہیں، مطلب ان کو ساتھ میں نے ایک مارننگ شو مطلب کرتے ہوئے ان کو میں نے کہا کہ آپ صبح آ جائیں اسلام آباد اسٹوڈیو اور آپ وہاں سے بیٹھ جائیں، میں یہاں بیٹھ جاؤں گا. اب آپ اندازہ لگائیے مارننگ شو میں لائیو ہم بیٹھے ہیں اور وہ اب ایک خاتون کا صبح اٹھنا، یعنی یہ کہ پھر تیار ہونا، مطلب ایک پہنچنا 7 بجے کہیں، ایک مشکل کام ہے، مرد کے لیے بھی مشکل کام ہے. لیکن ہم نے تو چلو شیو کر لی، چلے گئے، ان کو ذرا زیادہ پارلر وغیرہ. اب وہ وہاں جہاں پہنچ گئی ہیں تو پروڈیوسر کان میں بتا رہا ہے کہ جی وہ وہاں جو ہے لائٹ چلی گئی ہے اسلام آباد والے آفس میں، اور جنریٹر تو موجود ہے بیک اپ کے لیے، اس میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ہم لائیو کنیکٹیوٹی ہو نہیں سکتی. تو اب وہ جو گئی ہے بیچاری خاتون، وہ آپ کے مطلب اس پہ اب وہ ٹیلی فون لائن پہ آپ نے لیا ہوا ہے اور آڈیو کال ہو رہی ہے. کراچی میں اسی طرح مطلب وہ سعید غنی صاحب، ان کے ساتھ وقت میں کر رہا ہوں، وہ سب کچھ ہو گیا 3 تلوار. اگلے دن صبح پتہ چل رہا ہے کہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. مطلب یہ، اور وہ اس کے آپ ایکسپینسز دیکھیں کہ جو ان کے رینٹ دیے گئے ان بلڈنگس کے، اور جو مطلب وہ دیکھیں، اور جو ایکچوئل گراؤنڈ پہ ہو رہا تھا وہ دیکھیں. تو اچھا، پھر نصرت جاوید صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی آنر نہیں. آپ یقین کریں ان سب چیزوں کو رائٹ ڈاؤن ٹو دا کور میں جانتا ہوں، لیکن اب پھر وہی بات ہے، کیا اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا بولا جائے افسوس کے علاوہ. وجاہت مسعود کو بھی خیر رکھا تو ٹھیک، لیکن کمٹمنٹ جو تھی کوئی ریوائز وغیرہ کرنے کی وہ نہیں کیا. خورشید ندیم صاحب بھی مطلب ہے اداس، ان کو تو آ کے پھر یہ عبدالرؤف صاحب بھی مطلب ہے برباد کر دیا نا انہوں نے. وہ بھی مطلب میں جتنے لوگوں کو مطلب ہے کہ لے کر بڑی خوشی سے آیا تھا اس ادارے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، سب کے سامنے میں شرمندہ ہوا. ایکچولی رؤوف صاحب کو لانے سے پہلے آپ کا میرے خیال یہ بھی بنتا تھا کہ کم از کم مجھ سے بھی پوچھ لیتے آنیسٹلی. یہ ایک وہ کیونکہ مجھے میں ہوتا نا کرم کی جگہ، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی کرم بھی گیا اور آپ بھی گئے، میں کہتا اب یہ آگے باقی رہی صحیح کسر بھی پوری ہوئی، لہٰذا چینل گیا. یقین وہ وہاں ہو گیا تھا. اچھا، میں ابراہیم رحمان کی برداشت تھی. ان کا شو مطلب ہے جیو میں ہاتھ مار لیے، مطلب جوڑ لیے ان کے لوگوں کو. تو پھر انہوں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا، اور عبدالرؤف صاحب کی کوئی اور پہچان بھی ہو سکتی ہے، بطور کالم نویس کبھی نہیں بنی. تو پھر اس کے بعد ہی تھک ہار کے ان کو فارغ کیا بس انفارچونیٹلی. لیکن چلیں وہ ایک ہوا. اس سے آگے میں آپ کو گزارش کروں کہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں 2 لوگ بڑے مشترکہ ہیں. ایک ہے ساحر لودھی،
جی 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 آج جی سے جی 200 سال پہلے امریکہ سے واپس آیا تھا, تو آج بھی ہر جگہ ہر شو میں کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں امریکہ رہتا تھا. ہمارے رؤف صاحب کی بڑی خوبصورت عادت ہے, کہتے ہیں میں پہلا بندہ ہوں جو امریکہ سے پڑھ کے آیا, اب دل کرتا ہے ان کو بتائیں آپ بے شک پہلے ہوں گے, آخری نہیں ہے. اور وہ گئے تھے 80s میں غالباً, پہلے ضرور ہوں گے, آخری نہیں ہے, اور بھی آئے. تو یہ چیز مروا دیتی ہے. وہ پروفیشنل اس طرح کی اپروچ نہ رہی. اچھا وہ لوگوں کے ساتھ جن کو میں لے کے آیا ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا, اور اٹ واز اے سیڈ. وینڈرز کے پیسے کے ایشو, میرے جتنے وینڈرز میں نے انٹروڈیوس کرائے, اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ میں ہر چیز کو سائن کرتے ہوئے, بس وہ مجھے تھوڑا سا لگتا تھا یہ کوئی آپریشن ڈوبیز ہے, تو میں ہر چیز کو سائن کرتے ہوئے اپروو کرتے ہوئے لکھتا تھا. اس پہ میری باقی ہر چیز کا اپروول ہے علاوہ پیسوں کے ریٹس پہ یا فائنینشیلس پہ, یہ میرا نہیں ہے. تو جب آڈٹ ہوا اور سارے معاملات ہوئے, میں واحد بندہ تھا, نہ کسی نے ضرورت سمجھی پوچھنے کی نہ کچھ, کیونکہ میں ہر چیز پہ پہلے سے ایک ڈسکلیمر دیتا تھا کہ پیسوں سے میرا لین دین نہیں ہے. یہ بڑا کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ معاملات ہیں لین دین کے. اور وہ اس کے بعد وہ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں, وہ جو امریکن خاتون کی, وہ فارم ہاؤس پہ ذرا بتائیے نا, وہ جو پھٹا ہوا تھا. پھٹا کیا جی, وہ پھر میرے پہ وہ انہوں نے پریشر کیا کہ آپ, پہلے تو بڑا سویٹلی کہا جنید صاحب نے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کریں, بڑا خوبصورت ہوگا. میں نے کہا یہ بات نہیں کر سکتی, اور اس کو کیا پتا صوفی میوزک کا, اس سے میں کیا بات کروں, اور یہ کیوں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ باہر چلے گا تو یہ ہوگا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو باہر کیا چلے گا. بہرحال وہ بات بڑھتی گئی, تو پھر انہوں نے کہیں اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, پھر مجھے کال آئی, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے, آپ کو ہم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ شو ہی نہیں کرتا, میں نہیں کروں گا, اس کے ساتھ میں نہیں کروں گا. یہ میرے پاس پہلی بار, یہ آپ سب کے لیے میں نے کہا بہت بڑی چیز ہوگی, کوئی گوری آ گئی ہے. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. پھر انہوں نے ایک عجیب سا ایک پرومو ڈیزائن کیا میرے سے پوچھے بغیر, میں نے اپنا الگ بنا دیا, آن ایئر بھی چلا گیا. اب بعد میں یہ ڈیسیجن ہوا, کوئی ان کے اوپر پریشر ہوں گے, جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے. شوٹ ہونا شروع ہونے کی تیاری ہوئی, جس میں ایک قبر بنائی گئی اور اس پہ اگربتیاں لگی تھیں, اور یہ چادر پہن کے بیٹھی تھیں, اور وہ عجیب سا, اور میں نے بھی وہاں ہونا تھا. میں کہا جی میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا, یہ قبر شبر کے اوپر کھڑے ہو کے میں میوزک کے شو کی بات کروں, میں تو نہیں کروں گا. آئی پرنسپلی آبجیکٹ, میں نہیں کروں گا. نہیں یہ اس طرح, اس اینگل سے میں نے کہا نہیں, اٹس اے میوزک شو, صوفی میوزک ہے, جو بھی ہے, میں نہیں کروں گا. میں نہیں کرتا, میں نہیں مانتا. سیکنڈ, خاتون مسلمان نہیں ہے, میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا جی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اٹس مائی چوائس. ایگزیکٹلی. وہ میرا خیال ہے لیٹ آنے پہ آپ کا کوئی ہوا تھا. لیٹ آنے پہ تو شروع ہو گیا تھا, پھر یہ پرومو پہ دوسرا ہوا. ٹھیک ہے. تھرڈ یہ ہوا کہ وہ میرا پائلٹ جو ریکارڈ ہوا, ان کے بغیر ہی میں نے ضد کر کے کر لیا کہ نہیں میں اکیلے کروں گا. کبھی کبھی میں ان کو چلو لے لوں گا, چلیں اتنی میں اس میں گنجائش پیدا کر لیتا ہوں کہ کبھی کبھی ان کو گیسٹ لے لوں, کبھی کبھی. جب وہ ہوا تو پھر تو 2 شوز ریکارڈ ہوا, دونوں کی آڈیو ان یوزیبل تھی. تو میں نے بہت بڑی, پھر ایک تو ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا بھائیوں کو اور رؤف صاحب کو کہ کچھ شرم کریں, اور ایک بڑی لمبی ای میل بھیجی کہ یہ کون سی, ہم بات کیا کرتے ہیں اور ہم ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. مطلب ایسا تو میرا خیال نام کسی کا نہیں لینا چاہیے کہ, لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا چینل ہوگا وہ بھی یہ نہیں کرے گا نا. اینی ویز, اس کے بعد میں نے بہت بڑی ای میل لکھی, پھر میں نے جانا تھا باہر, میں نے کہا آ کے کروں گا. واپس آیا تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے چیک اسی طرح کیا جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا, کہ عامر غوری نے ٹی وی لگایا اور دیکھا کہ نیوز اور ویوز پہ آج کون سا ریپیٹ چلاتے, اور دیکھا تو ڈاکٹر شاہد مسعود تھا. تو میں نے جب آ کے پوچھا اپنے لوگوں سے, اپنی کوآرڈینیشن کی ٹیم وغیرہ سے, کیا وہ ہے اپڈیٹ دیں, تو نے کہا جی آپ کا پرومو آف ایئر ہو گیا. تو دیٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اردو کا شو میرا ویسے ہی روک دیا. پھر رؤف صاحب نے اس کی مخالفت کی میرے شو کی, مجھے حیرانگی ہوئی. پھر ایک جملہ کسی نے کہا, اور بہت ٹاپ لیول پہ, انہوں نے کہا آواز اچھی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ شو بھی اچھا کر سکتا ہے. میرے بارے میں کہا. کمال. تو لیکن ان کی خوبصورتی ہے کہ کم از کم اتنا تو کہا. ڈائریکٹر پروگرام یعنی کرم اللہ گھمرو جب گئے ہیں چھوڑ کے, تو میں کہہ کہ ان کو تھک گیا کہ آپ کو اگر نہیں کرم چل سکے آپ کے ساتھ, یو نیڈ اے پروفیشنل. عرفان اصغر ملا دیتا ہوں جی, اور لوگ آپ کو لا کے ملا دیتا ہوں, آپریشنز کو بندہ سنبھالے, آپ دن میں ہوتے نہیں ہیں. اچھا جنید بیچارہ اکیلا بیٹھا کیا یہ ہوا نا کہ کرم اللہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کی یہ پروگرام کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آڈٹ ہوگا, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آڈٹ کا مطلب تو پھر 360 ہوتا ہے, تو پھر پورے ادارے کا ہوگا. یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ کہہ دیا پھر آپ کا بھی ہوگا. تو بس وہ کدھر ہوتا. وہ بادشاہت والی اپروچ کے ساتھ تو چینل نہیں چلتے, لوگ عزت کے لیے آتے ہیں, اور لہٰذا نہ چل پایا.
نہیں چل پایا. کیا ہوا؟ مطلب آئی تھنک یہ جو ہے نا یہ نوحہ ہے, یہ بین ہے میرا, یہ اس پہ تنقید نہیں ہے, میں دل سے رو رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں, میری ساری زندگی ہوگی اس پروفیشن میں, اگر مجھے یہ اپرچونٹی ملے, آپ یقین کریں میں اگر نیو ٹیلی ویژن کو لانچ کرتے ہوئے کسی کے لیے, کیونکہ اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں نے اس ٹائم فریم میں چینل آن ایئر کرنا ہے, میں زمینوں پہ سویا ہوں, رائٹ. اس میں مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے دل سے کمٹمنٹ, ریزیلینس, ریزالو, اسٹرینتھ آف کیریکٹر اینڈ کانفیڈنس ٹو ڈیلیور ود ہیوملٹی, اور ٹیم کو لے کے چلا. جی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی جہاں میں ہاتھ کھڑا کر دوں سب آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ایک لیگیسی ہے. میں یہ اکثر سوچتا ہوں, اور جب میں اسپیشلی یہ چند لوگ دیکھتا ہوں ہسٹری میں جن کو اپرچونٹی ملی, باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں, ہم بھی کر ہی رہے ہیں, چاہے فیصل شیر جان ہو جن کو این ٹی ایم کی صورت میں اپرچونٹی ملی, آگ کی صورت پہ ملی, اور ایڈوائزری کیپیسٹی میں, بلکہ وہ آپ میں بھی تھے, بائی دا وے آپ نیوز میں بھی تھے. ڈاکٹر شاہد مسعود کو لے لیجئے, کمال ہے. آفتاب اقبال کو لے لیجئے. یہ کیا ہوا؟ تو ایک اسسمنٹ ہوتی ہے نا, مارکیٹ سے پتہ کرا لیں, اتنا ہی کر لیں کہ مارکیٹ سے پتہ کرا, وہ بھی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود دراصل ہمارے کانوں کو من حیث القوم خوش آمد کی عادت ہے, فرق نہیں پڑتا ہم کس ادارے سے تعلق رکھتے ہو. انسان کا سب سے بڑا دشمن خوش آمد ہے, اور تعریف ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی موقع پہ آ کے آپ کو ڈھا دیتی ہے. اور ہوا, کہتے ہیں bully is a person who gets beaten up on the street and comes home to beat his wife. ہاں, شاید ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ کوہلو کی بیل کی طرح بس ان کو آپ ہانک دیں اور وہ چلتے چلے جائیں, جو سوال اور سوچ اور فہم کے اندر جن کا شاید. سر یہ کوئی مذاق ہے؟ ڈائریکٹر پروگرام کا مطلب یا ایم ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے, مطلب 3 یا 4 سال کے بعد اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں, اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اویلیبل رہے, وہ 24 گھنٹے ہوش میں رہے. تیسری بات یہ کہ وہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ 10 جو کمپیٹیٹرز 7 سے 8 کیا سلاٹ کون چلا رہا ہے, 8 سے 9 کیا کون چلا رہا ہے, 10 سے 11 کیا چل رہا ہے اس کے اسپاٹ. میں اگر آپ کو یہ بولوں ایک چینل میں آپ ڈائریکٹر نیوز ہوں کہ یار نیوز بے شک ہفتے پرانی بھی چلا لیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آن ایئر کرو, آپ کیا کریں؟ آپ سر پکڑ لیں گے. یہ ہوا ہے نا یار, کیونکہ یہاں پہ وہ اپروچ ہی یہ تھی کہ نیوز تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, اور کس طریقے سے. اچھا نیوز چینل میں نیوز کون دیکھتا ہے؟ کمال ہے, یہ اپروچ ہے, اس اپروچ کے ساتھ. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری نیوز کی ٹیم کو, عمران میر کو اور باقی ان کی جتنی ٹیم تھی. یقین مانیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انڈس نیوز بھی, انڈس نیوز تو نخرے میں ہی رہ گیا نا, شائیں بائیں بائیں. آپ نیوز اور انڈس دونوں ہم نے لٹرلی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آن ایئر کیے ہیں چینلز اور بلیٹن جو کہ 1990s کے اندر بلو اسکرین کے ساتھ میوزک چینل چاہتی انڈس ویژن ہوتا تھا. تو اس انڈس ویژن اور انڈس نیوز اور اس انڈس نیوز میں اور آپ نیوز میں فرق کیا تھا؟ صرف پیکیجنگ کا. پیچھے اسی طرح کروما وال تھی, بندہ بیٹھا تھا اور اسکرین کارڈ کی گرافکس چل رہی تھی. یہ 1990s میں ہوتا تھا, ارلی 90s میں. ہم 20 سال بعد 25 سال بعد بھی وہی کر رہے تھے. یہ المیہ ہے. اور جب آپ کو مینجمنٹ یہ کہہ دے, اللہ معاف کرے, کہ یار خبر پرانی چلا دینا خیر ہے. جب آپ نیوز چینل ہوں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم AR سے جیو سے لڑیں گے, ٹاپ 5 کے اندر آ جائیں گے, اور آپ کے پاس ایک DSNG بھی نہ ہو اور آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہوں, آپ کے پاس بینڈ وڈتھ ابھی تک سیٹلائٹ کی نہ ہو, بڑی مشکل سے آپ کی 2 گاڑیاں تیار ہوئی ہوں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, آپ کے بیوروز تیار نہیں ہوئے ہوں. یعنی مجھے تو سیریسلی ایسا لگتا تھا, اگر کوئی اور مجھے کہتا کہ یہ سٹوری سنو, تو میں کہتا کہ یار کہیں پہ یہ تو منی لانڈری ہو رہی ہے, اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ کرنے کا, ورنہ کون پیسے ڈبوئے گا. لیکن ایسا نہیں تھا, کیونکہ ہم جانتے تھے کون لوگ ہیں پیچھے چینل کے. مجھے ایک بہت فیمس اینکر, ویری فیمس خاتون اینکر, ویری سینئر, ویل ریسپیکٹڈ, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ. میں کہا جی, کہ یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ چینل دراصل کس کا ہے. فیس جو ہیں وہ آفتاب اقبال ہے, اور وہ کہتے ہیں ان کی ایکویٹی ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں, میں مان لیا, میری جگہ نہیں ہے پوچھنا. میں نے کہا دیکھیں, ان کا اس چینل کے پیچھے کون ہے اس کا نہیں پتا, تب بھی میری صحت پہ
اور میرے کام پہ افیکٹ نہیں کرتا. میں ایک لیجیٹیمیٹ کمپنی کے ساتھ اور پتہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تب بھی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں تو اپنے مینڈیٹ کو ڈیلیور کرنے آیا ہوں, اور اس مینڈیٹ کو ڈیلیور کرنے میں پتہ ہونا یا نہ پتہ ہونا معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, پر اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ میں اپنے ملک کے چینل کے لیے ہی کام کر رہا ہوں. بہت افسوسناک, سبھی کو دکھ ہے, درد, لیکن کیا کریں. آگے چلتے ہیں. ہمارے ملک میں مطلب ہے اس طرح کے کئی سانے ہیں ہوئے, ایک اور صحیح. اب یہ بتائیے کہ اس وقت پریزنٹ یعنی آج اور آئندہ آنے والے 2 سال 1.5 سال اور فیوچر, اب یہاں پہ کوئی یہ جو اب جن لوگوں کے پاس اس وقت لائسنس موجود ہیں, یعنی جو لانچ کرنے کا ارادہ 2 سال سے ہمت نہیں کر پا رہے لانچ کرنا, لیکن لائسنس موجود ہے, تو اب ان لوگوں کے لیے کیا چام مارکیٹ میں رہ گیا ہے, چانسز کیا رہ گئے ہیں؟ اب کوئی آج اگر کوئی لانچ کرنا چاہے تو فائدہ اس کا ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک تو اب جب آکشن ہوا, اس بار آکشن ہوا لائسنس, جو پہلے نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو پیمرا نے بڈنگ کرائی لائسنس کی, اس سے پہلے مثال ہی موجود نہیں ہے, بڑی عجیب چیز ہوئی. لہٰذا وہ ایسکلیٹ کر کے پرائز بڑھتی گئی اور کروڑوں میں لائسنس چلا گیا نیوز کا, اسی طریقے سے باقی جانرا کے لائسنسز. تو ایک تو یہ بڑی عجیب چیز ہوئی کہ جو آپ نے پیسہ اس وقت لگایا جب یہ لیا, 1.5 سال پہلے یہ آکشن ہوا تقریباً, اب 12 تقریباً یا ایسے کچھ لگ بھگ کے ایسے چینل ہیں جن کو لائسنس ملا ہے جو ابھی تک نہیں آئے. اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک گریس پیریڈ دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو آن ایئر جانا ہوتا ہے, ورنہ آپ کو پینلٹیز دینی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کنٹینیو کرتے رہیں تو آپ کا لائسنس بھی ریووک ہو سکتا ہے. وہ اس وقت پہ آ رہا ہے جیسے ڈی ٹی ایچ آلریڈی ڈیلے ہو کے اب آ رہا ہے. اب یہ مزید لائسنس دینا سینس کرتا ہے پیمرا کے لیے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ پیمرا نے آگے دیا ہے ڈی ٹی ایچ کا لائسنس. ڈی ٹی ایچ کو جب آپ وائبل بنائیں گے تو وہ وائبلٹی کے لیے اس کو کم از کم 200-250 چینل چاہیے ہوتے ہیں اپنے بکے میں. ٹھیک ہے, پہلی چیز. ٹھیک ہے. لہٰذا اس نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی, ایک تو ڈی ٹی ایچ کے بڈ کر کے بیچا, جو پھر ری بڈ ہوئی, آپ کو یاد ہوگا اس کے جو بھی مسائل ہوئے, وہ ٹھیک ٹھاک کام ہوا. اس کے بعد ان لائسنسز کو بڈ پہ لے کے گئے, کیونکہ ڈی ٹی ایچ آنے کے بعد تو دراصل لائسنس کی فیس نیچے جانی چاہیے, انہوں نے بڑھا دیا. کیونکہ آپ کی اکانومیز آف اسکیل دیکھیں تو آپ کو تو 250-300 چینلز اور چاہیے نا. ابھی تو ہے ہی نہیں, انٹرٹینمنٹ, ریلیجس, میوزک, نیوز ملا کے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, 80-90 ہوں گے, 100 ہوں گے. ایٹ پیک ہمارے شاید 110 یا 120 گئے تھے, پھر کھلتے رہتے ہیں, بند ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ریورس کیا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے, لہٰذا ان کو تو چاہیے. تو پیمرا کی تو یہ ضرورت تھی, جس نے لیا ہے اس کو بھی ضرورت ہے, ہماری نیشن سٹیٹ کی بھی ضرورت ہے. گیٹ کیپر تھیری جو ہے, ظاہری بات ہے چینل کو آپ گیٹ کیپ کریں گے تو وہ بہت سارے فوائد ہیں ڈی ٹی ایچ سے. آبویسلی کیبل آپریٹرز کی ہیجمونی ختم ہوگی, ان کا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں سنگل بٹن آپریشن ہو جائے گی, ریجنل ختم ہو جائے گا, ہیڈ اینڈس ختم ہو جائیں گے, آپ نے ایک ہی بٹن سے آن آف کرنا ہے. تو دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے. یہ ابھی تک آئے اس لیے نہیں ہے کہ آئی تھنک دے آر سسنگ دا سچویشن, کیونکہ ایک چینل صرف ایسا ہے جس کے بارے میں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ اسلام آباد کا ایک چینل ہے. میں نہیں جانتا نہ ان لوگوں کو, نہ ان گروپ کو, ان کی بڑی سی بلڈنگ کو جانتا ہوں, ایسے ہی جو کہ ان کی بلڈنگ کے سامنے سے کوئی بھی گزرتا, ان کے جو پلازا مال ہے, وہ جو بڑا سا شاپنگ مال ہے, ان کے علاوہ مجھے نہیں پتا اور کن کن کو ملا ہے. اسپورٹس چینل وغیرہ جن کو ملے وہ تو شاید کوشش کر کے لا رہے ہیں, میں جانتا ہوں. ایک ڈسکور پاکستان ٹائپ کے نام کا کوئی ایک چینل آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت تو آلریڈی ایڈورٹائزنگ پائی شرنک کر رہا ہے. اچھا, ڈی ٹی ایچ آئے گا تو پھر سمجھ آتی ہے وائی, پھر آپ کی ایئرنگ کا آپ کو ریونیو شیئر ملے گا, آپ فری ٹو ایئر نہیں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. لہٰذا آپ کا اب, لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی, یہ جو ابھی ڈیبیٹیبل آپ کا پیپلز میٹر ہے جو 1250-1300 گھروں میں, یا آپ کہتے ہیں 1400 گھروں میں ہے, اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہے کہ آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو فج کر سکتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ریئل ٹائم ڈی ٹی ایچ کے تھرو پلس ریٹنگ آ جائے گی, تو جو حقیقتاً چیز اچھی ہوگی اور دیکھی جائے گی وہ ایکوریٹ بائی دا سیکنڈ پلس ریٹنگ آپ کو مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے اپرچونٹی بہت بڑی ہو گئی, لیکن اپرچونٹی بڑی ہو گئی. وجہ یہ کہ جب آپ کے ساتھ ایڈورٹائزر ڈیل کرتا ہے تو وہ 2 چیزوں پہ کرتا ہے. ایک تو فلیٹ ریٹ پہ کرتا ہے کہ ابھی آپ نئے آئے ہیں یا آپ یہ چھوٹے ہیں, میں آپ سے 500 روپے منٹ کے اوپر
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ अलावा प्राइम टाइम के, मिसाल है। या आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग के ऊपर आपको दूंगा, ये कम करूंगा या ज़्यादा दूंगा, वो सारी कंप्रोमाइज्ड है। मौजूदा सिस्टम है पिछले 7-8 सालों से तो बिल्कुल ही कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है ना, नहीं पैसे, लेकिन अभी अब आप कह रहे हैं कि ये अगर तब्दील हो गया तो ये तलिस्म कहाँ जाएगा? मैं आपको बड़ी फ्लिप साइड बता रहा हूं, नई वर्क फोर्स आ जाएगी। बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि ऊंट किसी करवट भी बैठ जाएगा। वजह ये है जी, लेकिन ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, मैरिट ही तो मैं समझता हूँ कि ये जो गैप था, अब अगर पल्स रेटिंग भी साथ आ जाती है और अलाउ कर दी जाती है और आपका प्रोग्राम जनरली, नाउ इट डजंट मैटर आप किस चैनल पे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। आज की दुनिया में वैसे ही मैटर नहीं करता। अपॉइंटमेंट व्यूइंग है ना जी, मैं चैनल को 24 घंटे ना देखूं, 8 बजे आपको देखूंगा आपका सिर्फ, लेकिन कंपटीशन अब रह जाएगा डिजिटल। ठीक है। जिस तरीके से कोरोना ने बहुत चीज़ों को धचका लगाया, बहुत चीज़ों को एडवांस भी किया है और अपने वक्त से पहले डिलीवर किया है। डिजिटल मीडियम पाकिस्तान में अपनी जो क्वांटम लीप करके ऊपर गया है, वो तो जा ही रहा था एक स्टडी पेस से, लेकिन इसने इसको क्वांटम लीप्स दे दिए। ये शो इसका सबूत है। नाउ हम लोग इतने 20-25 करोड़ का लाइसेंस लेके फिर उसके अंदर आप आपकी ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स कैपेक्स मिला के जब आप अपने यूनिट की मीडियंस निकालते हैं या एवरेज एयर टाइम कॉस्ट पर मिनट निकालते हैं, सब मिला के मुझे उसके अंदर अब बड़े चैनल के अंदर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। सो यू विल हैव टू बी स्मार्ट, स्मॉल एंड एफिशिएंट, जैसे बाहर होता है। ठीक है। अब वो जो साइज आपको चाहिए था उस पर आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इनका जो ROI है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो न्यूज़ चैनल्स अब आने वाले हैं, या तो इनके पास फिर उसी तरीके का प्लान हो कि 20-25 साल के ऊपर मुहैयत हो कि आप इस तरह स्प्रेड करें, या आपको इकोनोमाइज़ करने का साइज़ को करना पड़ेगा। और आपको मोनेटाइजेशन जो है, अगर DTH भी साथ को इंसाइट करता है तो आपको फ़ायदा है, और उस पर पल्स रेटिंग होगी तो फ़ायदा है, वरना तो इट्स अ पिटफॉल। अब इसमें मार्केट करेक्शन दोबारा आएगी। ठीक है। और आई थिंक जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। जब मार्केट करेक्शन आएगी तो आप 4 लोगों के बजाय एक अच्छा बंदा रखना चाहेंगे, तो वो जो कंपेटिटिव स्पिरिट है प्रोफेशनल्स की, सर वो बढ़ेगी। और उसके बाद ये जो आप कहिए ना कि ये जो ऑल्ट्रेशन है रेटिंग्स की और ये जो कंट्रोल है, ये तो चेंज कर देगी। ये जो तलिस्म आ गया है, उस तलिस्म ने सब, वो एक अजीबो-गरीब फौज हमारे सामने, मतलब एक अजीबो-गरीब चीज़ हमारे सामने। अब आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी, ये कंपैरिजन बताता हूँ। अभी तक क्या है कि हम 1450 हाउस होल्ड की रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी SEC और सिलेक्शन क्राइटेरिया मीडियालॉजिक करता है, उसकी बेसिस पे हमें मीटर मिलता है कि जी लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। डिजिटल ने लेकिन जो पहला धचका मारा था वो ये था, आपको रियल टाइम पता होता है कितने व्यूज़ आए, कितने शेयर्स आए, आपको स्पेसिफिकली पता होता है। एग्जैक्टली, राइट। सो यू नो एग्जैक्टली द परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। यूनिलीवर के चेयरमैन ने एक ज़माने में कहा था, और कोट किया जाता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, कि हाफ ऑफ माई एडवर्टाइजिंग बजट गोज वेस्ट, आई डोंट नो विच हाफ। अब वो ज़माने नहीं रहे। लिहाजा अब जहाँ ये होगा कि वो अगर पल्स आपकी रेटिंग आ गई, राइट, वो आपको पॉपुलैरिटी तो दे देगा अगर हो, लेकिन रेट असेस फिर भी नहीं करेगा। देखें, हो ये सकता है कि आप बहुत पॉपुलर हो लेकिन आप जिस चैनल की कैटेगरी में आते हो वो C कैटेगरी है। ठीक है। लिहाजा उसका जो रेट मल्टीप्लायर होगा वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देने के लिए, अगर कोई भी आप चैनल का नाम ले लें, छोटा न्यूज़ चैनल हो और बड़ा न्यूज़ चैनल हो, उन दोनों के रेट्स इसलिए नहीं होते ज़्यादा कि उनके पास लोग ज़्यादा हैं, उनका जो एंड में प्रोडक्ट है वो महंगा है। हामिद मीर अगर है तो महंगा है, कामरान खान महंगा है, अनीक नाजी है तो महंगा है, राइट। कामरान शायद XYZ जितने मैं मिसाल दे रहा हूँ, और जेंडर बैलेंस के लिए चलें, आसमा शिराजी है, नसीम जहरा है। सो वो डिटर्मिन करता है ना आपकी कॉस्ट। अब जब आपने कॉस्ट को नीचे लाना है और स्मार्ट बनना है, लिहाजा आपको बुत तोड़ने पड़ेंगे, आपको नए लोग लाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। सो मैं जो कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल है और एंटरप्राइजिंग है, उसका ये अब आप समझेंगे, इसकी सेकंड फेज़ शुरू होगी मीडिया की पाकिस्तान में, जिसमें मैं शायद आपको कहूँगा यार आपने बहुत कर लिया, मेरा वक्त है, जैसे एक किसी भी इंडस्ट्री में होता है। ठीक बात। वो करेक्शन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ ओवरऑल आएगी, बिजनेस मॉडल्स में आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट्स में आएगी,
स्मार्ट टीम्स मैनेजमेंट स्टाइल में आएगी, उसमें फिर ये चौधराहट, ये तकब्बुर, ये गरूर, ये चल बहुत नहीं, टूट उसकी जाएगा। गुंजाइश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत टूट नेपोटिज्म भी नहीं चल पाएगा, आप नहीं अपने रिश्तेदार भर्ती कर पाएंगे। हाँ देखिए ना, अब एक ज़ाती सा मतलब एक खलिश सी रह गई, चले मैं वो भी निकाल ही देता हूँ कि मुझे मतलब है कि जिस तरह से ये आप न्यूज़ में भी मतलब कि 2 महीने 20 दिन की यानी मेरी सैलरी जो है वो रह गई, तो वो मतलब वो मेरी रह गई और मुझे यानी मुझे तो इस बात पे बड़ा यानी वो रहा कि मैंने इनको फ़ोन किया बाद में, या वही आखिरी बात हुई थी, मैंने कहा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा दोस्त है जो फैसल शेर जान, मेरा अजीज़ दोस्त, बड़ा तंजिया उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा फ़ैसला जो है ये मेरे इल्म के बगैर हुआ है और ये मेरे अजीज़ दोस्त ने मेरे कुछ और भी लोगों को किया है, मेरे बिल्कुल फैमिली के लोगों को, और तुम्हें भी किया, तो वगैरह वगैरह। बाद में जब मलिक साहब ने ले लिया, अब आप मेरी देखें अजाब के, वो मलिक साहब ने ले लिया, अब लोगों ने ज़ाहिर जिनकी सैलरीज थी उन्होंने दी जाके, लेकिन चूँकि मैं मलिक साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ और मलिक साहब के साथ वो गुफ्तगू मेरी होती रहती, मतलब जब मैं जाता हूँ मिलने चला जाता हूँ, ताल्लुकात है, बिल्कुल बुज़ुर्ग आदमी में चला जाता हूँ, तो मुझे ये बिल्कुल आइडिया था कि वो ये आप वाली उनको फटीक पड़ी हुई है यानी, और इनका कोई लंबा चलाने का इरादा नहीं है। तो वो जिस तरह से अपनी गुफ्तगू में जब वो यानी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ सकी कि मैं उन्हें ये कहूँ कि मेरी भी 2.5 महीने की सैलरी है वो, क्योंकि अच्छा ये ज़्यादती है। अगर मैं मलिक साहब को ये कहता कि मेरी ये सैलरी रह गई है, आपने तो ये अब आप कंपनसेट कर दें, तो यकीन करें कि वो बिल्कुल ऐसे ही होता जैसे मैं उनसे पैसे मांगता हूँ। आई थिंक दिस इज मैं कह ही नहीं सका। टेरिबली रॉन्ग, यू आर टेरिबली रॉन्ग। और उसकी रीज़न ये है कि वो आपकी उजरत उस ऑर्गेनाइजेशन ने देनी थी जिसके लिए आपने काम किया था। वो मैनेजमेंट जब बाय आउट होता है तो देखिए मैं कैसे किस मुंह से कहूँ, एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ होता है ना मामला। तब आप इतने समझदार तो है, अब आपकी वज़ादारी आपको इजाज़त ना दे, आपकी आंख का पानी आंसू बन के तो टपकने को तैयार है लेकिन अपनी उजरत मांगने को तैयार नहीं है, तो ये तो भाई आप एक कोई नया मॉडल मेरे सामने है, ये मॉडल मेरी समझ से बाहर है। ये तो आपका हक था, अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होते, लिहाजा ये हक आपका नहीं है, आपके बीवी बच्चों का है। देखिए मैं समझता हूँ कि मर्द की ज़िंदगी में जो बिल्कुल सिंपल स्टेजेस हैं, सबसे पहले वो सोल प्रोप्राइटर होता है, वो अकेला, कोई उसका वो नहीं होता। फिर उसके इधर उधर कहीं पे उसके ख्यालात होते हैं, तो वो पार्टनरशिप्स होती हैं, बनती है बात, नहीं बनती, इवेंचुअली फिर वो शादी करता है, जो अब आप हो जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो अब आप हो जाते हैं पब्लिक लिमिटेड और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके बीवी और बच्चे होते हैं जिनको आप एनुअल रिपोर्ट में जवाब दें हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनका मुस्तकबिल, उनका हक आपसे जुड़ा है। आप मर्द हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं, लेकिन आपके मामले में आप इकोनॉमिक हंटर हैं, आपका ये हक था। मैं तो समझता हूँ आज ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, आज नहीं तो कल आप उनको फ़ोन करें, ये आपका हक है। इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप कौन सी वज़ादारी लेके आए। मतलब है कि मेरा पैसा तो आफ्ताब इकबाल नहीं है, उस कंपनी ने देना था ना, कंपनी ने देना ना। अब वो कंपनी जब उन्होंने किसी और ने ले लिया, दोस्त आपके जिन्होंने आपको जवाब देते हुए अपने दोस्त पे डाल दिया, वाह कुर्बान। तो बस चलिए जनाब, एक अपना एक मॉडल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है शहजाद साहब। वो क्या कर रहे हैं कि यानी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए टीवी चैनल्स की फैसिलिटीज़ के साथ यानी प्रोफेशनल यानी स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। 2 चैनल लॉन्च हुए हैं, एक स्पोर्ट्स का है और एक कोई और है जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। तो ये क्या हुआ है, मतलब ये कि अब प्रोडक्शंस जो हैं वो अब फ़ोन की स्क्रीन्स को जहन में रखते हुए की जाएंगी यूट्यूब के लिए, या टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल जो HD है, पाकिस्तान के आधे चैनल अपने आप को लिखते हैं HD, मतलब वो भी मेरी समझ से बाहर है कि जब आपका अपलिंक जाता है, डाउनलिंक तो आपका SD है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो आप HD तो ट्रू है ही नहीं। आपके टीवी का फॉर्मेट HD है कि लेकिन जो सिग्नल स्प्रेड होकर लग रहा है वो तो SD है। एनीवेज, तो श्रिंक हो रही है। इसका मतलब है कि फ़ोन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, फ़ोन्स जो हैं आप 4K रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो डिलीवरी ऑन स्मॉल स्क्रीन्स है या पोर्टेबल्स जिसको कहते हैं, हैंड हेल्ड्स, ये तो काफ़ी पुराना फिनोमेना है। हर वो चीज़ जो कि स्ट्रीम हो रही है, इंटरनेट पे स्ट्रीम होकर चल रही है, वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे है, तो वो डायनामिक होती है ऑलरेडी। जो आपके फ़ोन्स के रेशोज़ हैं, आप यूँ वर्टिकल भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी। सो दैट्स समथिंग विच इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग। iTunes ने सबसे पहले शुरू किया था आप डिजिटल कंटेंट, फिर ये जितने OTT हैं, ओवर द टॉप जिसको कहते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, और लातादाद ऐसे, हर BBC ले लें, CNN ले लें, इनकी ब्रॉडकास्ट जो हैं अब मोबाइल फ्रेंडली ब्रॉडकास्ट आ रही है। सो यू कैन डू इट एज स्मार्टली एज यू वांट। अच्छा अब ये बताइए कि टीवी चैनल जस्ट अनदर मीडियम।
अब आगे नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स खड़ा है इंडिया में, तो ज़ाहिर है और भी हैं वहाँ, तो मतलब अमेज़ॉन बहुत कम कर रहा है और उनकी प्रोडक्शन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इनकी इन्वेस्टमेंट से आदमी हैरान हो जाता है जी। वहाँ तो अब अपना डिज्नी वाले भी चले गए हैं और इतना काम है। सबसे पहले डिज्नी गया था जी। हमारे यहाँ जो है नेटफ्लिक्स, यानी क्या इस तरह का कोई आप देखते हैं, कोई हमारा को होगा? हमें लोकली बनाना चाहिए। मैं तो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स का तो पाकिस्तान मैटर नहीं करता, पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेज़ॉन इंडिया के लिए भी नहीं है, वहाँ अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, हमारा मार्केट स्केल साइज़ वो नहीं है। हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा बहुत तेज़ी के साथ। वो उसी तरीके से जैसे चाइना ने अपना फेसबुक बनाया, चाइना ने अपना व्हाट्सएप बनाया, ठीक है, हमारे भी यही इश्यूज़ है ना कि हम एक वीडियो तो उतरवा नहीं सकते, हमें यूट्यूब बैन करना पड़ता है। तो अब हमें आपस में खेलने कूदने दें, इसमें माशरे की इस्लाह भी होगी। ये मादर पिदर आज़ाद जो गालियाँ और एक दूसरे के साथ जो हम गलाजत करते हैं ट्विटर पे और ये वो, ये भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अपना प्लेटफॉर्म चाहिए। वजह ये कि अगर आप नेटफ्लिक्स का सिर्फ प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो पहले तो आप 2 बार चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतना मुश्किल है, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो ज़ाहिर है कि फ्यूचर हमें, मतलब आपका तो यही काम है कि आप बताएंगे, आगे करना ना करना वो यानी जिनके हाथ में है। लेकिन एक वीडियो सेंटर होता था हमारे आपके बचपन में, जहां हम जाके किराए पे VCR लाते थे और VHS की कैसेट लेकर आते थे। बुनियादी तौर पर तो नेटफ्लिक्स एक वीडियो सेंटर है जो रेंट पे आपको सब्सक्रिप्शन पैसे लेके आपको दूसरे की बनाई हुई फिल्म दिखा रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वीडियो सेंटर वाला औरों का माल रखता था, ये अपना भी बनाते हैं। ये अब बाद में बनाना शुरू किया, ये जब 2007 के बाद आप जानते हैं, जब इन पे ये इनके राइट्स आए ना कि ये आप यूरोप में चला सकते हैं, अफ्रीका में नहीं चला सकते, यहाँ चला सकते हैं, तो तंग आके फिर वो इन्होंने अपने शुरू किए। लेकिन जो इन्होंने अपने शुरू किए जाइंट, अब वो जाइंट है। इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को नल वॉइड कर दिया कि इंटरनेट पे व्यूअर की कंटेंट देखने की जो एपेटाइट है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। इन्होंने 40 मिनट के एपिसोड्स ना सिर्फ बनाए बल्कि बेंच वॉचिंग इंट्रोड्यूस कराई। आप 3 सीज़न बैक टू बैक देखते हैं, जागते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि मतलब है कि हमारे यहाँ फ्यूचर में अब यहाँ काम होना चाहिए। अगर किसी को बजाय ये कि अब आपको नया न्यूज़ चैनल लेकर आए, व्हाई डोंट यू, मैंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बनाए। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग इससे मुतल्लिका हैं वहाँ तक आपने बात की है? मैंने डायरेक्ट बात की है, मैंने प्रोग्राम भी किया, उसका लिंक भी भेजा, कॉल करके भी जो जिनकी जिम्मेदारी है उनको बोला है। अच्छा, नेटफ्लिक्स यहाँ आ नहीं रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, ड्रामे हमारे बस टू स्मॉल नहीं, हमारे जो ड्रामे उसका साइज ही उस फॉर्मेट पे ही हम शूट नहीं करते। मज़ीद बात करेंगे जी और ऐप्स की, और हुलू एक बड़ा मज़ेदार ऐप है, लेकिन वो सिर्फ उन पर भी बात करेंगे, और ये कि उन ऐप्स में, उन प्लेटफॉर्म्स में हम अपना रास्ता कैसे तलाश करें, आगे निकलने की कौन से रास्ते हो सकते हैं, वो राहें क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बड़ी दिलचस्प बातें आपसे रहीं। और ये जहाँ पे ख़त्म हुई है बात, वो है असल चीज़, आगे के रास्ते क्या हैं, रास्ते क्या हैं, यानी वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपने हम कैसे बनाएं, ये हैं जिस पर इंशाल्लाह किसी और ख्वाब अधूरे सही उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, हम अपना काम तो करें। ये था जी आज का ला हासिल। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिए ला हासिल यूट्यूब पे।